السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات مکرم، حضرت سید الشہداء نواسۂ رسول سیدنا سرکار عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بہت پہلے سے مشہور ہو چکی تھی، اور بہت سوں کو یہ پتہ تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس نواسہ شہید کر دیا جائے گا۔ حضور سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب جمع ہونا شروع ہوئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے بعد کرسی بادشاہت پر اس جنتی صحابی کا نالائق بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا۔ یہ یزید کون ہے؟ یہ یزید وہی ہے جو ایک جنتی صحابی کے گھر میں پیدا ہونے والا بدبخت اور انتہائی فاسق و فاجر، آوارہ، بے نمازی، ظالم اور پلید قسم کا انسان تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ جو غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں یزید کے خلاف ہم نے اس وقت علم بغاوت بلند کیا جب یزید کی برائیوں کی وجہ سے ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برسنے لگے۔ یزید کی حکومت آتے ہی شریعت سے کھلواڑ عام ہو گیا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ میں نکاح ہونے لگا، نمازیں ترک کی جانے لگی، شریعت کی حرمتوں کو پامال کیا جانے لگا، فسق و فجور کا دورہ ہو گیا، ہر طرف عیاشی اور فحاشی کا ماحول بپا ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ غسیل الملائکہ کے شہزادے کہتے ہیں جب یزید کے ان برے کاموں کو ہم نے دیکھا تب ہم نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابہ کو جن رازوں سے واقف کیا تھا انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ کو یہ پتہ تھا کہ سن ہجری 60 کے اندر
ایسے حالات پیدا ہوں گے اور ایسے لوگ حکومت کریں گے کہ پھر دنیا کے اندر زندہ رہنا بہتر نہیں ہے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار سن ہجری 60 کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے مجھے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور سن ہجری 60 میں یزید کے بادشاہ بننے سے پہلے سال ہی آپ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ اب یہ یزید وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں جب کسی نے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس شخص کو کوڑے لگوائے تھے۔ یہ یزید وہی ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا شخص بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت عدل و انصاف پہ قائم رہے گی، میری امت میں سب سے پہلے رخنا ڈالنے والا یزید نام کا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ یہ وہی ہے جسے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور محدثین اور علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے کافر قرار دیا ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزید کا فسق و فجور تو تواتر کے ساتھ میں معلوم ہے، لیکن اس کا کفر یہ تواتر کے ساتھ میں معلوم نہ ہو سکا، لہٰذا اس کے کافر کہنے میں احتیاط کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے، لیکن بلا شبہ وہ فاسق و فاجر ہے اور اسے یزید پلید کہا جائے گا۔ اب آپ سوچیں اس طرح کا شخص جس کے بارے میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، جب وہ بادشاہ بن جائے تو کیسے حالات پیدا ہوں گے۔ جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھ گیا تو اس نے سب سے پہلے ولید ابن عقبہ حاکم مدینہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے اپنے باپ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین اور دیگر شرفاء سے میرے نام پر بیعت لی جائے، اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر یہ مسجد میں بیٹھنے والے انسان ہیں، ان سے کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جب تک موقع نہیں پائیں گے تب تک کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن امام حسین یہ شیر ہیں اور شیر کے بیٹے ہیں، ان سے ہر وقت خطرہ ہے، سب سے پہلے ان سے بیعت لی جائے۔ جب ولید ابن عقبہ حاکم مدینہ کے پاس میں یزید کا یہ خط پہنچا تو ولید ابن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلانے کی بات آئی تو اس سلسلے کے اندر وہ گھبرا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ امام حسین فاسق و فاجر کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، اور اس نے مشورہ کے لیے مروان کو بلایا۔ اب مروان جب مشورہ دینے کے لیے آیا، جو آدمی جیسا ہوگا ویسا ہی مشورہ دے گا۔ یہ مروان وہ ہے جب پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو لایا گیا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ مروان کے باپ حکم پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی، تو اس وقت جب یہ مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اس کو بھی اس لعنت سے حصہ ملا ہوگا۔ تو آپ سوچیں جو خود گرگٹ ہو اور جو اپنے باپ کی پشت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت پا چکا ہو، وہ کیسا مشورہ دے گا۔ اس نے حاکم مدینہ ولید ابن عقبہ سے کہا امام حسین کو بلایا جائے، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان سے سختی کے ساتھ میں نپٹا جائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاکم مدینہ کا بلاوا آیا تو حضرت امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میرے امام کا خیال بالکل درست تھا، آپ نے فرمایا یہ دربار کا وقت نہیں ہے، مجھے بے وقت بلایا جا رہا ہے، ضرور کوئی معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا آپ جو ہے وہ یزید آپ وہ حاکم مدینہ کے دربار میں نہ جائیں۔ میرے امام نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے
جاؤں گا۔ اپنے چند جانثاروں کو حضرت امام حسین نے اپنے ساتھ میں لیا اور گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا جب میں اندر جا رہا ہوں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ اندر آ جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم مدینہ کے دربار میں پہنچے، سلام اور دعا کے بعد میں حاکم مدینہ نے یزید کا خط پڑھ کر کے سنایا، امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور آپ سے بیعت لینے کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ جیسا شخص چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے، اگر تمہیں بیعت لینا ہے تو سر عام طور پر بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین یہ کہہ کر کے جب دربار سے نکلنے لگے تو اس وقت مروان دربار میں موجود تھا۔ اس نے کہا کہ حاکم مدینہ اگر امام حسین آج دربار سے نکل کر کے چلے گئے تو پھر دوبارہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، ان سے بیعت لو، اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ حاکم مدینہ اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ میں امام حسین کو قتل کروں، اگر ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مروان کی بات کو سنا تو آپ نے فرمایا اے مروان تو جھوٹا ہے، تو مجھے کیا قتل کرے گا۔ یہ کہہ کر کے میرے امام دربار سے نکل گئے اور اپنے گھر میں جا کر کے اہل بیت پاک سے کہا اب سامان اکٹھا کیا جائے، اب ہمیں مدینہ چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، کیونکہ جب یزید بادشاہ بن گیا ہے میں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ رکا تو پھر وہ زبردستی کرے اور یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دیار رسول کے اندر مسلمانوں کا خون بہے، کیونکہ میرے امام کے جانثار کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ کوئی حاکم امام حسین پہ سختی کرے، تو جنگ ہونا یہ ایک دم لازمی بات تھی اور میرے امام نہیں چاہتے تھے میری وجہ سے مدینہ کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت پاک کو سامان تیار کرنے کا حکم دیا۔ رات کا سناٹا ہے، سب اپنے گھروں کے اندر چین کی نیند سو رہے ہیں، اگر جاگ رہا ہے تو نبی کا خانوادہ جاگ رہا ہے، گھر میں سامان تیار ہو رہا ہے، اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں۔ رات کے سناٹے میں میرے امام اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ جا کر کے سلام عرض کیا۔ آپ ذرا تصور کر کے یاد کریں کہ جب میرے امام اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ گئے ہوں گے تو آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ آج جب چند دن کے لیے حاجی جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے اور مدینہ چھوڑ کے آتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور مدینہ سے جب کوئی پلٹتا ہے تو چاہے کتنا بھی سخت دل ہو اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں۔ امام حسین کا بچپن مدینے میں گزرا، امام حسین کی جوانی کے ایام مدینہ منورہ کے اندر گزرے۔ میرے آقا علیہ السلام کی مقدس مجلسوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت علی مرتضیٰ کے مقدس جو ہے وہ زیر سایہ مدینے کی گلیوں میں میرے امام کا بچپن گزرا ہے، جہاں پہ حضرت جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے، اس مقدس صحن کے اندر امام حسین بچپن کے اندر کھیلے ہیں۔ آج وہی مدینہ امام حسین سے چھڑایا جا رہا ہے۔ میرے امام جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ گئے ہوں گے تو اپنا حال دل بیان کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کو مدینہ پسند ہے تو آپ کے حسین کو بھی مدینہ پسند ہے، لیکن اب جب مجھ کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جا رہا تو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنا حال دل اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر سنایا۔ جنت البقیع کے اندر میرے امام تشریف لے گئے۔ اب جنت البقیع میں جب اپنی مقدس ماں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے روزے پہ گئے ہوں گے تو میرے امام نے زبان حال سے ضرور کہا ہوگا کہ امی جان میں آپ کا در چھوڑ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جانا تو نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں مجھے مدینہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ جب حضرت سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں آرام فرما اپنے بھائی امام حسن کے روزے پہ امام حسین نے حاضری دی ہوگی تو اس وقت میرے امام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں اپنے مقدس ماموں حضرت ابراہیم میرے آقا کے مقدس شہزادے کی بارگاہ میں میرے امام پہنچے ہوں گے تو زبان حال سے کہا ہوگا اے ماموں جان آپ تو وہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ پر آپ
کو قربان کر دیا تھا اور آج آپ کا در چھوڑ کر کے مجھے مجبوراً جانا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے وہ اپنے ان مقدس اہل بیت کے روزوں سے بڑے ہی غمگین حالت کے اندر پلٹے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دے کر کے جب میرے امام اپنے گھر پہ آئے، سارا سامان تیار ہو چکا ہے، کجاوے کسے جا چکے ہیں، اہل بیت پاک رات کے اندر مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو تصور کے اندر وہ منظر آ گیا۔ ایک دن وہ بھی آیا تھا مدینہ مکۃ المکرمہ کے اندر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ظلم ہوا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کافر تلواریں لے کر کے آپ کے مکان کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا محبوب ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام رات کی تنہائیوں کے اندر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہے تھے، اور ادھر آج رات کی تنہائیوں میں سناٹے میں حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا تو مکہ کو بڑی محبت کی، خانہ کعبہ کو بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آج میرے امام جب مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، روضہ رسول کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج میرے امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پر بھی خون خرابے کا اندیشہ ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے رات میں آ رہے تھے تو مکہ کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کر رہی تھی۔ خانہ کعبہ حسرت بری نگاہوں سے میرے آقا علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھ رہا تھا، اور وادی بطحا کے وہ مقدس مقامات اللہ کے رسول علیہ السلام کو بڑی حسرتوں کے ساتھ میں دیکھ رہے تھے۔ آج جب میرے امام مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو آج مسجد نبوی اور اس مقدس دیار کے سارے علاقے حضرت امام حسین کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کے مکانات اور مدینہ منورہ کے نشانات سب کے سب میرے امام کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے امام مدینہ چھوڑ کر کے جو جا رہے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں جا رہے۔ میرے امام کو تو پتا تھا کہ میں جہاں پر بھی رہوں گا لوگ مجھے ایک دن ضرور شہید کریں گے، لیکن محسوس ایسا ہوتا تھا کسی نے پردہ اٹھایا ہے اور پردہ اٹھا کر کے کچھ دکھا دیا ہے، اور میرے امام کو آواز دی جا رہی ہے، اور میرے امام اسی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آج مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں آ رہے تھے تو مدینے کے لوگ استقبال کے لیے باہر نکل کر کے آئے تھے، اور روزانہ دوپہر تک انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آ رہے ہیں، اور جب چلے جاتے تھے آخر ایک دن جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی کے نغموں کی صداؤں میں میرے آقا کو مدینہ کے اندر لوگ لے کر کے آئے تھے۔ امام جب مکہ جا رہے ہیں، مکہ والوں کو پتہ چلا تو وہ بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور میرے امام کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ میرے امام جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جب مکہ کی طرف روانہ ہوئے، مکۃ المکرمہ میں آپ پہنچے۔ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے۔ جب آپ مکۃ المکرمہ میں پہنچے ہیں، آپ نے کسی سے کوئی سروکار نہ رکھا، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ لیکن جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید بادشاہ بن گیا، امام حسین کو بیعت کے لیے کہا گیا، امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور اس بیعت سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر کے آپ مکہ چلے گئے ہیں، تو سلیمان نامی ایک محب اہل بیت کے مکان میں سارے شیعہ جمع ہوئے کوفہ کے اندر اور مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ آخر مشورے کے بعد میں یہ طے پایا امام حسین کو خط لکھا جائے اور کوفہ بلایا جائے، کہا سب لوگ تیار ہو، سب نے کہا ہم تیار ہیں، کہا بعد میں کوئی دھوکہ تو نہیں دے گا، کہا ہم دھوکہ نہیں دیں گے۔ امام حسین کے نام خط لکھا گیا، اے امام ہمیں پتہ چلا ہے کہ یزید بادشاہ بن گیا ہے اور ہم کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، یہاں پر یزید کی طرف سے حاکم کوفہ کے اندر نعمان ابن بشیر ہے، اس کے پیچھے ہم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں
آپ کوفہ کے اندر تشریف لائیں، جب آپ آئیں گے ہم یہاں پر حاکم یزید یعنی نعمان بن بشیر کو نکال کر کے باہر کر دیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر اپنی بیعت کریں گے، اور اگر آپ تشریف نہ لائے ہم مجبور ہو جائیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تم نے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم جواب میں کہیں گے تیرے نبی کے نواسے کو ہم نے دعوت دی تھی لیکن تیرے نبی کا نواسا نہیں آیا تھا، ہم مجبور ہو گئے تھے، ہم نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ میرے امام کے پاس میں خط پہنچا، ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چند ہی دنوں کے اندر 52-53 خطوط پہنچ گئے اور ایک روایت کے مطابق 150 خط آ گئے۔ کسی میں لکھا تھا امام جلدی آئیے نہیں تو ہم یزید کی بیعت کر لیں گے، کوئی اور کچھ لکھ رہا تھا، ہر ایک یہی دعوت دے رہے تھے اے امام اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط پہنچا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام آئے اور راستہ روکنے لگے، کہا امام آپ مت جاؤ، کوفہ والوں نے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ میں وفاداری نہ کی، آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے ساتھ میں وفاداری نہ کی، وہ کوفہ والے آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کریں گے، آپ نہ جائیں۔ اب میرے امام کے سامنے کچھ کشمکش کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک طرف کوفہ کے لوگ بلا رہے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام روک رہے ہیں، اگر صحابہ کرام کا کہنا نہ مانا جائے تو ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے، اور اگر کوفہ والوں کے بلانے پہ نہ جایا جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا۔ میرے امام نے ایک تیسرا راستہ اختیار کیا، آپ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو کوفہ کے اندر اپنا نائب بنا کر کے بھیج رہا ہوں، ایک خط لکھا اور کہا کہ یہ میرے بھائی مسلم ابن عقیل تمہارے پاس میں میرے جانشین اور میرے نائب بن کر کے آ رہے ہیں، یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، تم ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، یہ حالات جب لکھ کر کے مجھے بھیج دیں گے تو میں بھی جلدی تمہارے پاس میں پہنچ جاؤں گا۔ میرے امام نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ اگر وہاں پر جانے کے بعد میں مسلم ابن عقیل نے بتایا حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ اگر نہ جائیں گے تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر انہوں نے لکھ کر کے بھیج دیا حالات اچھے ہیں تو پھر صحابہ کرام انہوں نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا۔ ایک محب اہل بیت مختار کے گھر کے اندر مسلم ابن عقیل کا قیام ہوا، لوگ آ کر کے امام حسین کی بیعت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر 12,000 کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کے نام پر مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ جب حالات اتنے اچھے دیکھے مسلم ابن عقیل نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ اے امام میں یہاں پہ آیا ہوں، چند ہی دنوں کے اندر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جب آپ تشریف لائیں گے تو یہ آپ کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھوں کو بچھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، حالات یہاں کے بڑے اچھے ہیں۔ جب امام حسین کو حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھ کر کے روانہ کر دیا، ادھر جب حاکم کوفہ نعمان ابن بشیر نے حالات کو دیکھا، سارے کوفہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہو، اگر یزید کو پتہ چل گیا تو پھر یزید تمہیں معاف نہیں کرے گا اور پھر تمہیں سخت اذیتیں دے گا، لہذا تم لوگ ایسا مت کرو۔ وہیں مجمع کے اندر ایک یزیدی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا کہ اے نعمان ابن بشیر نرمی سے کام نہیں چلے گا، سختی کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا میں ایسے معاملے کے اندر سختی کر کے ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ اس یزیدی نے یزید کے نام خط لکھا کہ امام حسین کے قاصد بن کر کے مسلم ابن عقیل آئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، نعمان ابن بشیر کوئی سختی نہیں کر رہے ہیں، اگر کوفہ کو بچانا ہے تو جلدی کسی اچھے شخص کو یہاں پر تم حاکم بنا کر کے بھیجو۔ جب یزید کے پاس میں یزیدی کا خط پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، اپنے سارے مشورہ کرنے والوں کو بلایا، کہا کیا کیا جائے، تو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ بصرہ کا حاکم ابن زیاد بڑا سخت ہے، اسے بصرہ کے ساتھ میں کوفہ کا بھی حاکم بنا دیا جائے، وہ حالات کو جا کر کے کنٹرول کر لے گا۔ اس نے فوراً ابن زیاد بصرہ کے حاکم کے نام خط لکھا، تم فوراً کوفہ پہنچو اور وہاں کے حالات کو قابو میں کرو، نہیں تو کوفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ابن زیاد کو جب یہ خط ملا ہے فوراً وہ
ایک لشکر کے ساتھ میں کوفہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں ایک مقام پر کوفہ کے قریب پہنچ کر اس نے لشکر کو وہیں پر چھوڑ دیا اور اپنے 20 سواروں کو لے کر مغرب کے وقت میں مکہ والوں کا لباس پہنا اور مکہ کے راستے سے وہ کوفہ میں داخل ہونے لگا۔ اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ کر کے دعوت دے دی ہے اور حجازی لباس کے اندر حجاز کے راستے سے اس وقت کے اندر آنے والا امام حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ سب لوگ استقبال کے لیے نکل پڑے۔ ابن زیاد اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، بیعت کر رہے ہو ان کے بھائی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر، اگر تم نے مسلم ابن عقیل کو میرے ہاتھوں نہیں گرفتار کروایا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ کوفہ والوں نے جب ابن زیاد کی سختی کو سنا تو ان لوگوں کے دل بدلنا شروع ہوئے۔ پہلے بھی وہ بے وفائی کر چکے تھے، اب پھر بے وفائی کا رنگ ان کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل جو مختار کے گھر پہ تھے، جب حالات بدلنے لگے تو آپ ہانی نامی ایک محب اہل بیت کے مکان کے اندر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہہ دیا کہ فوراً جہاں بھی وہ ملے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ بڑی کوشش کی لیکن آپ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ابن زیاد نے اپنے غلام ماقل کو بلایا اور کہا یہ 3000 درم لے لو اور کوشش کرو پتہ لگاؤ کوفہ میں کہاں پر مسلم ابن عقیل رکے ہوئے ہیں۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے مسجد جامع مسجد کے اندر کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ ایک محب اہل بیت حضرت مسلم ابن اوسجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر کے کہتا ہے میں مسافر آدمی ہوں، دور سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ اہل بیت کے ایک مقدس شگفتہ پھول حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ میں آئے ہیں، میں بڑا نذرانہ لے کر کے آیا ہوں، ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، مجھے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہو، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، کسی اور سے آپ معلوم کرو۔ کہ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو برکتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں آپ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ سیدھے سادے نیک آدمی تھے، اس کے جھانسے میں آ گئے اور اسے لے کر کے حضرت ہانی کے گھر پہ لے گئے جہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیل رکے ہوئے تھے۔ وہ گیا، جا کر کے محبت کا اظہار کیا، نذرانہ پیش کیا، روزانہ صبح میں جاتا تھا، شام تک رہتا تھا اور بڑی جو ہے وہ قدم بوسی کرتا، بڑے ادب کے ساتھ میں پیش آتا، دن بھر کے حالات کا جائزہ لیتا، رات میں جا کر کے ابن زیاد کو سارے حالات بتا دیتا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں اور میرے خلاف پوری پلاننگ چل رہی ہے، اس نے ہانی کو دربار میں طلب کیا۔ جب حضرت ہانی یزید ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں، ابن زیاد نے کہا کہ تم اپنے گھر کو یزید اور میرے خلاف جاسوسیوں کا اڈا بنا کر کے رکھے ہو اور بغاوت کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ پہلے تو ہانی نے انکار کیا تو فوراً ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، کہا اس کو پہچانتے ہو، یہ روزانہ تمہارے گھر میں آتا ہے اور رپورٹ لا کر کے مجھ کو دیتا ہے۔ جب حضرت ہانی نے دیکھا یہ تو ہمارے گھر پہ آنے والا جاسوس نکلا، آپ نے سارے حالات قبول کیے، فرمایا مجھے مہلت دو، میں انہیں اپنے گھر سے رخصت کر کے آتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، انہیں گرفتار نہیں کراؤ گے تب تک تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو کبھی بھی قتل کے لیے تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں، کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے تلوار ہے۔ آپ نے کہا اگر تم میرے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تو پھر تمہارے چاروں طرف بھی تلواریں چمکیں گی۔ حالات بگڑے اور جب حضرت ہانی اسے ٹوک بٹوک جواب دینے لگے تو فوراً غصے میں آیا اور آپ کو اتنا جو ہے وہ آپ پر درے لگوائے کہ چہرہ آپ کا زخمی ہوا، خون سے بدن تربتر ہو گیا۔ جب آپ کے قافلے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے تو 12,000 کا ایک بڑا لشکر آپ کے قبیلے کا گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے کھڑا ہو گیا۔ کہا ہمارے سردار ہانی کو قتل کیا گیا ہے، ہمیں بدلہ چاہیے، ہم بدلہ لینے آئے ہیں۔ ابن زیاد نے جب حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس نے قاضی شورے کو بلایا اور قاضی شورے کو بلا کر کے کہا جاؤ ہانی سے ملاقات کر لو اور جا کر کے دیکھ لو ہانی بالکل صحیح سلامت ہے، انہیں شہید نہیں کیا گیا ہے۔ جب ہانی کے پاس میں حضرت قاضی شورے پہنچے ہیں تو ہانی نے کہا
میرے قبیلے والوں کو بولو 10 لوگ اندر آ جائیں، میں چھوٹ جاؤں گا۔ لیکن ابن زیاد کا جاسوس قاضی شرح کے ساتھ میں تھا، آپ نے جا کر کے وہ پیغام تو نہیں پہنچایا لیکن قبیلے والوں کو اتنا بتا دیا کہ ہانی خیر اور سلامتی کے ساتھ میں ہیں، وہ شہید نہیں کیے گئے ہیں۔ سب لوگ رفتہ رفتہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو جب پتہ چلا کہ حالات بگڑ چکے ہیں اور ہانی کے ساتھ 40 اگر آپ ایک اشارہ کر دیتے تو یہ لشکر ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں کو قتل کرتا اور پھر شام تک جا کر کے یزید سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ ابھی آپ اپنے لشکر کے ساتھ میں گفتگو میں مشغول تھے، ادھر ابن زیاد مکار نے موقع کا فائدہ اٹھایا، جتنے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے قید کروایا تھا سب کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا یہ سب تمہارے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں، تم کہہ دو کہ مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تم سب کے سر کٹوا کے نیچے فصیل سے نیچے پھینکوا دوں گا۔ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر ابن زیاد اور اس لشکر کی جنگ ہوئی تو ہمیں سب سے پہلے قتل کر دیا جائے گا، تو سردار گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ گئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے بھائیوں، اے ہمارے بیٹوں، اے ہمارے رشتہ داروں، مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یزید جو ہے وہ تمہارے خلاف لشکر بھیجے گا، تمہیں قتل کروا دے گا، تمہارے خاندان کو لٹوا دے گا، تمہاری جائیدادوں کو تباہ کر دے گا۔ جب اپنے بڑے سرداروں کی زبان سے انہوں نے اس بات کو سنا تو ایک ایک کر کے کوفہ کے بے وفا نکلنا شروع ہو گئے۔ 40,000 کا لشکر صبح میں مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں تھا، جب مغرب کی اذان ہوئی تو ساتھ چھوڑ کے لوگ چلے گئے، صرف 500 لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ میں بچے۔ مغرب کی اذان ہوئی، جامع مسجد کوفہ کے اندر آپ نے مصلی امامت پہ نماز پڑھائی، 500 کوفی پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ کوئی بھی بندہ نہیں موجود ہے، پوری مسجد خالی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت مسلم ابن عقیل جب جامع مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے تو اکیلے تھے، لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر لیے تھے اس ڈر سے کہ کہیں مسلم ابن عقیل اگر ہمارے گھر میں آ گئے تو ابن زیاد ہمارے پورے خاندان کو قتل کروا دے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اپنا نہیں، صرف ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہے، میں نے خط لکھ کر کے امام حسین کو بتا دیا ہے حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے، لوگ آپ کے ساتھ میں محبت کا برتاؤ کریں گے۔ میرا خط پا کر کے امام حسین اگر یہاں پہ آ گئے اور اپنے اہل بیت کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں کو لے کر کے آئے تو یہ ظالم ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ کریں گے، یہی سوچ کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کے دل کے اندر ہوک سی اٹھنے لگی۔ آپ کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، بڑی مشکل کے بعد میں ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا ملا، ایک خاتون دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنے بدماش بیٹے کا انتظار کر رہی تھی جو آوارہ گردی کرتے ہوئے رات میں لیٹ آیا کرتا تھا۔ آپ دروازے پہ پہنچے، کہا خاتون مجھے پانی پلاؤ۔ وہ خاتون جس کا نام توعہ تھا وہ پانی لے کر کے آئی، آپ بیٹھ گئے، پانی پیا آپ نے، پانی پی کر کے آپ نے پیالہ اس کے حوالے کیا، اب آپ بیٹھے ہوئے۔ خاتون نے کہا کہ اے مسافر تم یہاں سے اب اٹھ کر کے جاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، میرا کوئی ہے نہیں، میں کہاں پہ جاؤں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا امام حسین نے مجھے بھیجا ہے، میں ان کا بھائی مسلم ابن عقیل ہوں۔ وہ طوعہ نامی عورت اہل بیت سے پیار کرنے والی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ یہ اہل بیت کا مقدس شہزادہ ہے تو فوراً وہ کھڑی ہوئی، کہا آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں، میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ میرے مہمان بنے۔ آپ کو کمرے میں رکایا اور بڑے اچھے انداز کے اندر آپ کی مہمان نوازی کرنے لگی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، اس بوڑھی عورت طوعہ کا آوارہ بیٹا جب آیا، اپنی ماں کو بار بار جب کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ماں کیا بات ہے؟ کہا آج نواسہ رسول کے مقدس قاصد مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، بڑے نصیب کی بات ہے۔
اب وہ آوارہ لڑکا دنیا کی محبت میں گرفتار، راتوں رات پلان بنانے لگا۔ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا ہے، میں جا کر کے بتاؤں گا بڑا انعام پاؤں گا۔ صبح ہوئی، اٹھ کر کے گیا اور محمد ابن اشعث کے لڑکے کو کہا آج مسلم ابن عقیل ہمارے گھر پہ رکے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے ابن زیاد کو بتایا، ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو بھیجا کہ جاؤ انہیں گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر! اتنا عظیم مہمان جسے مہمان بنا کے بلایا تھا، اس کی گرفتاری کے لیے فوج کو بھیجا گیا۔ آپ مکان میں گھوڑوں کی آواز سنی، آپ سمجھ گئے میری گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ آپ تلوار لے کر کے مکان میں نکل آئے، وہ بھی مقابلے کے لیے آئے۔ کافی دیر تک مقابلہ چلتا رہا، لیکن شیر خدا کا خون جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو اس سے مقابلہ کرنا ان یزیدیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب وہ قابو میں نہ کر سکے تو مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، پتھر پھینکنے لگے، آگ کے گولے جلا جلا کر کے پھینکنے لگے۔ امام مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا یہ بزدل ہیں، مقابلے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے۔ آپ تلوار لے کر کے مکان کے باہر آ گئے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن زیادہ دیر تک مقابلہ کب تک کر سکتے تھے؟ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے۔ محمد ابن اشعث نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ کہا امان دیتے ہو؟ کہاں امان دیتا ہوں۔ آپ نے تلوار کو نیام میں کر لیا، وہ آگے بڑھے، آپ کو گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن راستے میں آپ کی تلوار کو لے لیا گیا۔ آپ سمجھ گئے یہ امان میرے لیے جھوٹ ہے، یہ مجھے امان نہیں دی گئی، یہ میری گرفتاری کا سامان ہے۔ آپ کو لے کر کے وہ فوجی فوراً گورنر ہاؤس پر پہنچے۔ ابن زیاد کے دربار میں جا کر کے محمد ابن اشعث نے بتایا میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا ہوں، میں نے انہیں امان دے دی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا تم گرفتار کرنے گئے تھے، امان دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، انہیں دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر بیٹھے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ انتظار میں تھے اندر جانے کے لیے، پانی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پانی مانگا، ایک شخص کٹورا پانی کا بھر کے آپ کی طرف بڑھایا، آپ نے پانی منہ کو لگایا، آپ کے دونوں ہونٹ کٹ گئے تھے، پانی کے اندر خون کے قطرات گرے، آپ نے پانی گرا دیا۔ دوسرا پانی طلب کیا، اس میں بھی خون کے قطرے گرے، آپ نے اسے بھی گرا دیا۔ تیسرا کٹورا پانی کا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ کے دو دانت ٹوٹ کر کے پانی کے پیالے میں گر گئے۔ آپ نے کہا لگتا ہے اب دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں ہے، اب حوض کوثر پر نانا جان کے ہاتھوں سے ہی پانی پینا نصیب ہوگا۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، آپ نے سلام نہیں کیا۔ یزیدیوں نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ کہا امیر جب میرے خون کا پیاسا ہے اس کے لیے کوئی سلام نہیں ہے، اور اگر میرے لیے امان ہے تو پھر امیر کو بہت سارے سلام ملیں گے۔ اب اس کے بعد میں ابن زیاد کی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ گفتگو کیا ہوئی؟ ابن زیاد نے کہا لوگ یہاں امان کے ساتھ میں رہ رہے تھے، آپ آئے، آپ نے یہاں کے حالات کو خراب کیا۔ آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے خط لکھ کر کے جب بلایا گیا تب امام حسین نے مجھے بھیجا ہے، میں خود یہاں پہ آیا ہوتا، میں نے حالات خراب کیے ہوتے تب تم اعتراض کرتے، میں تو مہمان بنا کر کے بلایا گیا ہوں تب آیا ہوں۔ کافی دیر تک بات ہوتی رہی، لیکن وہ بدبخت جب حضرت علی اور امام حسین اور اہل بیت کی شان کے اندر گالیاں اور بدتمیزیاں کرنے لگا، میرے امام سے برداشت نہ ہوا۔ آخر میں مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں ابن سعد موجود تھا، ابن سعد کو کونے میں لے کر کے گئے، کہا میری 3 وصیتیں ہیں۔ کوفہ کے اندر میرا کچھ قرضہ ہو گیا ہے، وہ میرا قرضہ ادا کر دینا، جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کروا دینا۔ میری تیسری وصیت یہ ہے، امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے، حالات اچھے چلے آؤ تم امام کو اطلاع دے دینا، حالات یہاں کے خراب ہو چکے ہیں، امام یہاں پر مت آنا۔ ابن سعد کو آپ نے تنہائی میں یہ وصیتیں کی تھی، لیکن حکومت کا وہ پٹھو ابن زیاد کے سامنے آپ کی وصیتوں کو بیان کر دیتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین یہاں پر آئیں گے تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اگر وہ نہیں آتے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرضہ
تمہاری مرضی، تم ادا کرو نہ کرو، لیکن ان کی لاش کو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم ان کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمائیں گے۔ میرے امام مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا، آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے، درود پاک پڑھتے رہے۔ یزیدی آگے بڑھا، آپ کے سر کو تن سے جدا کیا اور کربلا کا یہ پہلا مسافر ساقی کوثر کے پاس حاضر ہو گیا۔ آپ کی لاش کو گورنر ہاؤس سے نیچے گرایا گیا اور اسے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ وہی کوفہ والے جنہوں نے بڑے ارمانوں اور بڑی تمناؤں کا طومار باندھ کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا تھا، کوئی بھی بدبخت بے وفا امام مسلم ابن عقیل کے دفاع کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اب ہانی جس کو بچانے کے لیے پورا قبیلہ آ گیا تھا، اسی حضرت ہانی کو پکڑ کر کے در بازار میں لے گئے، بھرے بازار میں ان کو قتل کیا گیا، کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ کوفہ والوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ابن زیاد کو پتہ چلا، مسلم ابن عقیل آئے تھے، محمد اور ابراہیم دو بیٹے بھی ساتھ میں تھے، تو کہا انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹے قاضی شورے کے گھر پہ تھے، قاضی شورے نے ان دونوں کو کھانا کھلا کے تیار کیا اور کہا مدینہ شریف ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں جا کے ان کو چھوڑ دو۔ آپ کا بیٹا لے کر کے گیا اور باب عراقین میں جا کر کے کہا وہ دیکھو قافلہ نکل چکا ہے، سامنے جا رہا ہے، تم دوڑ کر کے اپنی سواریوں کو دوڑاؤ، قافلے میں جا کر کے مل جاؤ۔ آپ کے دونوں شہزادے اپنی سواریوں کو دوڑا کر کے جب قافلے میں ملنے کے لیے آگے بڑھے، بچے تھے، قافلہ تیزی سے نکل گیا اور یہ دونوں بچے قافلے کو نہ پکڑ پائے، رات بھر چلتے رہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، صبح کے وقت دیکھا تو کوفہ ہی کے اندر موجود ہے، ایک نہر فرات کے کنارے پہاڑ، ایک درخت کی کوہ کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ ایک خاتون پانی لینے کے لیے آئی، مقدس شہزادوں کو دیکھ کر کے پوچھا کون ہو؟ جب پتا چلا مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں، دونوں کو گھر پہ لے کے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری مالکہ محب اہل بیت ہے۔ اس کو جب پتا چلا کہ میری خادمہ دو مقدس شہزادوں کو لائی ہے، اس نے خادمہ کو آزاد کر دیا، شہزادوں کو کھلایا پلایا، ان کے لیے بستر گھر کے اندر لگا دیا۔ رات کا وقت ہوا، اس کا شوہر حارث بدبخت رات میں آیا، بیوی نے پوچھا رات دن بھر کہاں تھے؟ کہا کہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ میں دن بھر تلاش کرتا رہا، میرا گھوڑا بھی مر گیا، لیکن وہ دونوں مجھے ملے نہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس کی تلاش میں وہ گھوم رہا ہے وہ تو اس کے گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہوا، سب سو رہے ہیں، اچانک حضرت مسلم ابن عقیل کے بڑے بیٹے محمد اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے بھائی کو جگایا اور رونے لگے، کہا بھائی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ابا جان اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ اور مقدس اہل بیت کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آئے مسلم ابن عقیل تم اپنے مقدس بیٹوں کو کہاں چھوڑ کے چلے آئے ہو؟ تو ابا جان نے کہا وہ دونوں بھی ابھی جلدی ہی ہمارے پاس میں پہنچنے والے ہیں۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے خواب سنا تو لپٹ لپٹ کے رونے لگے، لگتا ہے کل ہم کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ جب بچوں کے رونے کی آواز سنی، حارث اٹھ کر کے کمرے کی طرف بڑھا اور کمرہ کھولا تو دیکھا کہ کون ہو؟ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ظالم ہے؟ انہوں نے صحیح بتا دیا ہم مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اس نے دونوں کو پکڑ کر کے باندھ دیا، کہا دن بھر تو میں تمہیں تلاش کرتا رہا، تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ جب مقدس بیوی کو اس بات کا پتہ چلا کہ کل انہیں شہید کر دے گا، وہ ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن مال و دولت کا نشہ اس پر ایسا سوار تھا وہ کوئی بات سننے کے لیے آمادہ بھی نہ ہوا۔ صبح کا وقت ہوا، دونوں بچوں کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے اس نے سوار کیا کھچر پہ اور شہید کرنے کے لیے فرات کے کنارے جب لے کر کے چلا ہے، ادھر جب اس خاتون نے دیکھا کہ اب لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ
اس طریقے سے ان کے اوپر قابو نہیں ملے گا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، جو کرنا ہے میرے ساتھ میں کر لے، لیکن ان شہزادوں کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ کسی طرح نہیں مانا۔ فرات کے کنارے جب خاتون نے دیکھا بچے شہید ہونے کے قریب ہیں، بچانے کے لیے آگے بڑھی، اس ظالم نے ٹھوکر مار کر کے اسے گرا دیا، بچوں کو اتارا، اور پھر ایک کے بعد ایک 2 چیخیں فضا کے اندر بلند ہوئی، اور مسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے بھی، محمد اور ابراہیم بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ دونوں کے سروں کو اس نے کاٹا اور کاٹ کر کے ایک توبڑے میں رکھا، لاشوں کو فرات کے اندر گرا دیا، لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ کہا کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا تمہارے دشمنوں کا سر لے کے آیا ہوں۔ کہا میرا دشمن کون ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹوں کا سر میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا اور کہا میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ دونوں بیٹے گرفتار ہو گئے ہیں اور تمہارے پاس میں ان کو بھیجوں یا کیا کروں؟ ابھی یزید کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اگر یزید نے ان دونوں کو مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تمہیں میری مرضی کے بغیر انہیں قتل کیوں کیا؟ میرے پاس پکڑ کے لانا چاہیے تھا۔ کہنے لگا اگر میں پکڑ کر کے لاتا تو ہو سکتا ہے لوگ مجھ سے چھین لیتے۔ کہا مجھ کو اطلاع دیتے، میں فوج بھیج کر کے منگوا لیتا۔ تم نے میری مرضی کے بغیر انہیں قتل کیا۔ اس نے یزیدی کو اشارہ کیا، کہا اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ مال و دولت کی لالچ میں جن مقدس شہزادوں کو اس نے شہید کیا تھا، ایک آخرت کو تو تباہ کیا ہی تھا، اب دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے، اس کا سر بھی تن سے کاٹ کر کے جدا کر دیا جاتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ ظالم کفر کردار تک پہنچا۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا گیا، اور ادھر ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہی کو جب مسلم ابن عقیل کا خط پا لیا امام حسین نے تو آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب کوفہ کے لیے آپ نکلنے لگے تو صحابہ کرام نے آ کر کے راستہ روکا، اے امام آپ نہ جائیں، کوفہ والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خط آیا ہے، حالات اچھے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور کہا کہ امام آپ نہ جائیں، کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، کہا کہ آپ نہ جائیں۔ جب بار بار آپ نے اصرار کیا، آپ نہ رکے، تو عبداللہ ابن عمر نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا اے شہید ہونے والے جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا امام نہ جاؤ، فرمایا میں استخارہ کر چکا ہوں۔ کہا جانا ہے تو بچوں کو نہ لے کر کے جاؤ، کہا کہ نہیں میں بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے میرے امام کربلا کی تاریخ کو مکمل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، کہا آپ نہ جائیں، میں لشکر کو جمع کرتا ہوں، یہیں پر میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک سنی ہے کہ ایک مینڈا ہوگا جو خانہ کعبہ کی حرمتوں کو حلال کرے گا، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا امام رک جائیں، کہا کہ اگر میں بل میں بھی چلا جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے وہاں سے نکال کر بھی شہید کر دیں گے۔ جب صحابہ کرام بار بار کہنے لگے امام آپ کیوں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کو مکمل کرنا ہے۔ امام حسین نے 25 حج پیدل چل کر کے کیے تھے، اور چل کر کے آپ پیدل آئے تھے حج کے لیے، لیکن آج حج کا موسم ہے، ابھی 2-4 دن کے اندر حج ادا ہونے والا ہے۔ اتنے بڑے حاجی ہو کر کے حج کے موسم کے اندر مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دنیا بھر کے حاجی مکہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ مکہ میں بڑا عجیب سما ہے، رات دیکھو تو شب برات ہے، دن دیکھو تو عید کا دن ہے، احرام کے اندر حاجی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ کعبہ بھی حج کے موسم کے اندر ایک عجیب رونق اپنے اندر لیا ہوا ہے، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بھی چہل پہل ہے۔ پورا مکہ جو ہے وہ عید کا سما پیش کر رہا ہے، کعبہ پہ بھی تجلیاں اتر رہی ہے۔ اتنے بڑے حاجی ایسے موسم کے اندر آج حج چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تو خوشی میں پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ آج ہم خانہ کعبہ میں حج کے لیے آئے ہیں۔ مقام وجد ہے اے دل کہ کوئے یار میں آئے، بڑے دربار میں پہنچے، بڑی سرکار میں آئے، اور میرے امام آج اس بڑی سرکار کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شہادت آواز دے رہی ہے، اے امام
چلے آؤ اور آ کر کے شہادت کا سرخ جوڑا پہن لو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا افسوس تو ہوا ہوگا کہ میرا حج چھوٹ رہا ہے، لیکن تقدیر آواز دے رہی ہے، اے امام تمہارا نفلی حج چھوٹ رہا ہے لیکن حج اکبر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، تمہیں تو اپنی اہل بیت کے خیموں کا طواف کرنا ہے۔ یہاں پہ لوگ حجر اسود کے بوسے لیں گے، تمہیں تو علی اصغر کی لاشوں کے بوسے لینے ہیں۔ یہاں پہ لوگ صفا مروہ کی سعی کریں گے اور تمہاری سعی مکہ سے لے کر کے کربلا تک ہوگی۔ یہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں نماز ادا کریں گے، تمہاری نماز زیر خنجر تلواروں کے سائے کے اندر ادا ہوگی۔ امام لوگ یہاں پر سفید احرام پہنیں گے، تمہیں تو خون کا سرخ احرام اپنے جسم کے اوپر سجانا ہے۔ امام جب افسوس ہوا ہوگا تو تقدیر نے آواز دی ہوگی، لوگ یہاں پر اپنی اپنے جانوروں کو قربان کریں گے، تمہیں تو اپنے نازوں کے پالوں کی قربانی پیش کرنی ہے۔ لوگ جب اپنا حج مکمل کریں گے اپنے سر کو منڈا کر کے مکمل کریں گے، تمہیں تو اپنا سر کٹا کر کے اپنا حج اکبر مکمل کرنا ہے۔ لوگ یہاں پر جب حج کریں گے تو ان سب حاجیوں کے حج کی آبرو آپ کا حج ہوگا جو قیامت تک کے حاجیوں کی آبرو بن جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مکہ چھوڑ کر کے جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، مکہ سے باہر نکلے، 82 افراد ہیں، آپ کے 3 شہزادے ہیں، ایک شہزادی ہے، 2 آپ کی مقدس بیویاں آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کی ایک بہن ہے، 2 آپ کے بھانجے ہیں، حضرت امام حسن کے 4 بیٹے ہیں، حضرت علی کے 5 بیٹے ساتھ میں ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کے 3 بھائی آپ کے ساتھ میں ہیں، اور یہ جانثاروں کا 82 افراد کا مقدس قافلہ آج ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو مکہ چھوڑ کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ جب حاکم مکہ کو پتہ چلا، راستہ روکنے کے لیے اس نے کچھ فوجیوں کو بھیجا، لیکن میرے امام کے ساتھیوں نے ان فوجیوں سے جنگ کر کے انہیں لوٹنے پہ مجبور کر دیا۔ امام حسین ابھی آگے بڑھے ہیں تو آپ کے دونوں بھانجے اون و محمد ایک خط لے کر کے آئے حضرت عبداللہ بن جعفر کا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، یہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں، میں حاکم مدینہ سے امان لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں۔ بعد میں اون و محمد کے والد خط لے کر کے آئے، حاکم مدینہ نے لکھا تھا امام آپ یہیں پر رہیں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آپ کو یہاں پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ کہا کہ آپ اتنا ضد کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کو مکمل کروں گا۔ کہا امام وہ خواب بیان کر دے۔ فرمایا میں وہ خواب اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک کہ میں اپنے مولا سے جا کر کے نہ مل جاؤں۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلا کہ امام حسین کوفہ کی طرف نکل گئے ہیں، وہ اتنا روئے کہ ان کی پوری داڑھی تر ہو گئی۔ سب نے کی عرض اے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی، اے سبط پیمبر مت جا، بیدل اس شاہ کو مقتل میں قضا لے ہی گئی، کہتے سب رہ گئے اے دین کے سرور مت جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، راستے میں فرزدہ شاعر سے ملاقات ہوئی۔ کہا امام کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ کا ارادہ ہے۔ کہا امام کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ میں ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ میں ہیں، آپ نہ جائیں۔ فرمایا نہیں مجھے وعدہ وفا کرنا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ کہا جاؤ ہم نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ آگے بڑھے، راستے میں عبداللہ ابن موتی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی منع کیا لیکن آپ نے ان سے بھی کہا کہ میں جاؤں گا۔ سب روک رہے ہیں لیکن میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں روک رہے ہیں۔ آگے ایک مقام پر آپ نے اپنے ایک خادم حضرت قیس کو خط دیا، خط میں لکھا اے کوفہ والوں، مسلم ابن عقیل کا خط ملا ہے، حالات مجھے معلوم ہو گئے ہیں، میں مکہ سے نکل چکا ہوں، یہ میرا قاصد
تمہارے پاس میں پہنچ رہا ہے، تم لوگ اپنے حالات کو اچھا کر لو، جلدی ہی میں تمہارے درمیان پہنچنے والا ہوں۔ امام حسین کا یہ قاصد مقام حاجر سے کوفہ کے لیے جب روانہ ہوا اور ابن زیاد نے کوفہ کے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی، ایک چوکی پر حضرت قیس کو پکڑ لیا جاتا ہے، پکڑ کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد نے جب خط دیکھا تو کہا اے قیس تم گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور امام حسین کو برا بلا کہو۔ جب حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھایا گیا، حضرت قیس نے امام حسین کی عظمتوں کو بیان کیا، اہل بیت نبوت کی عظمتوں کو بیان کیا۔ ابن زیاد اور یزید کو برا بلا کہا۔ حضرت قیس امام حسین کے قاصد کے بارے میں حکم ہوا انہیں اوپر چھت سے گرا کر کے شہید کر دیا جائے۔ آپ کو بھی چھت سے گرایا گیا، جام شہادت آپ بھی نوش کر گئے۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک مقام آیا، مقام زرود، وہاں پر ایک خیمہ لگا تھا۔ میرے امام نے کہا معلوم کرو کون ہے۔ پتہ چلا کہ حج کر کے ابھی لوٹ رہے ہیں اور اس کے اندر حضرت زہیر ہیں۔ آپ نے حضرت زہیر کو بلایا، کہا بلایا، پہلے تو آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن جب بیوی نے کہا تو آئے، اور جب آئے تو کیسا آئے، اللہ اکبر۔ امام حسین سے بات کی، پلٹ کر کے گئے، اپنی بیوی کو طلاق دی، سارا خیمہ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اور پھر امام حسین کی بارگاہ میں آنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بار ہم نے بہت بڑی فتح پائی تھی، بڑا مال پایا تھا، سلمان فارسی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا اہل بیت کا مقدس شہزادہ، اس کی مدد کی ضرورت ہوگی، اس وقت اگر کوئی ان کی مدد کرے گا تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا۔ آج وہی وقت آ چکا ہے۔ حضرت زہیر امام کے ساتھ میں آگے بڑھے، ایک مقام آیا جس مقام کا نام تھا مقام زبالہ۔ امام حسین جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کے پاس میں ایک پیغام آیا، پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، مسلم ابن عقیل اور ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنے ساتھیوں کو حالات کے بارے میں اطلاع نہ دی، آپ آگے بڑھے، آگے ایک مقام آیا بنی سالبہ، آپ نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا لوگوں ہم لوگ کوفہ والوں کے بلانے پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اطلاع یہ ملی ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو اور ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے، کوفہ والے بے وفا ہو چکے ہیں، لہذا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ راستے میں جو ادھر ادھر سے لوگ مل گئے تھے سب چلے گئے، اور 82 افراد کا جو قافلہ مکہ سے آپ کے ساتھ میں روانہ ہوا تھا وہی رہے۔ انہوں نے کہا امام آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے ہم نہیں جائیں گے، آپ کے بغیر زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ میرے امام نے جب ان کی باتوں کو سنا، آپ ان کو لے کر کے آگے بڑھے، آگے ایک مقام آیا، ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ دور سے کچھ درخت نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور یہاں پر درخت نہیں ہے، لگتا ہے کوئی لشکر ہے۔ فرمایا پہاڑ کی پناہ لی جائے، کوئی ذی حشم کی پناہ لی گئی۔ محرم الحرام کی ایک تاریخ ہے، جب وہ لوگ قریب آئے تو پتہ چلا 1000 کا لشکر ہے، اور اس لشکر کا سردار ان کا نام حر ہے۔ جب حر آئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان پڑھی گئی، میرے امام نے کہا تم لوگ ہمارے ساتھ میں نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ کہا آپ کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے۔ میرے امام نے نماز پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے امام نے کہا میں خود نہیں آیا ہوں، جب مجھے بلایا گیا تب میں آیا ہوں، اب اگر تمہاری راہ بدل گئی ہے تو پھر مجھے میں جہاں چاہوں وہاں پہ جانے دو۔ حر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عصر کا وقت ہوا، میرے امام نے پھر مصلی امامت پہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد میں امام حسین نے خطبہ دیا، اے کوفہ والوں میں خود نہیں آیا، تم نے خط لکھ کے تب میں آیا ہوں، اب اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے تو مجھے واپس جانے دیا جائے۔ حر نے کہا اے امام حسین آپ کون سے خط کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ میرے امام نے خطوں کا تھیلا منگوایا، ایک ایک کا نام لے کر کے بلایا، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ جب میرے امام نے یہ کہا تو اس وقت حر نے کہا کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے امام حسین کا میں راستہ روکوں، جب تک مجھے آگے کوئی آرڈر نہیں ملتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے امام نے کہا حر تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر نے کہا میں آپ کی ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ نہ مکہ مدینہ کی طرف جائیں نہ کوفہ کی طرف جائیں، آپ کوئی الگ راستہ اختیار کریں۔ میرے امام آگے بڑھے،
آگے نینوا کا ایک مقام آیا، ایک قاصد آیا ابن زیاد کا، خط لے کر کے حر کے پاس کہ امام حسین کو چٹیل میدان کے اندر اتارا جائے اور انہیں جنگ کے لیے مجبور کیا جائے، اگر وہ یزید کی بیعت نہ کریں تو ان سے پھر جنگ کی جائے، اور بعد میں جو میں پیغام بھیجوں اس کا انتظار کیا جائے، یہ قاصد تمہارے ساتھ میں رہے گا، جو رپورٹ ہوگی وہ مجھ کو دے گا۔ جب امام حسین کے جانثاروں نے سنا کہ حالات زیادہ بگڑ گئے ہیں تو بولے اے امام، بعد میں پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آئے، یہ 1000 ہیں، ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ حر سے کہا کہ اے حر، تم ایسا کرو، ہمیں پھر کوئی الگ راستے پہ نکل جانے دو۔ حر نے کہا رات کے وقت میں آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں نکل جائیں، دن میں یہ جاسوس ہمارے ساتھ میں ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ رات کا وقت ہوا، میرے امام نے اپنے ساتھیوں کو اٹھایا، کہا کہ کجاوے کس لو اور نکل چلو۔ جب نکل کر کے چلے، ابھی تھوڑی دور چلے ہیں، ایک جگہ آئی، اس کا نام تھا قصر بنی مقاتل۔ میرے امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یہ لوگ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے امام نے فرمایا ہم ضرور حق پر ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر جان جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام حسین کو حر نے راستہ روکا اور قاصد کا خط آ گیا کہ امام حسین کو چٹیل میدان میں اتارا جائے، تو حر نے آ کر کے راستہ روک لیا۔ میرے امام نے کہا آگے بڑھنے دو۔ میرے امام آگے بڑھے، کہا حر نے آ کے راستہ روکا۔ میرے امام نے فرمایا اور آگے بڑھنے دو، کہا نہیں اب اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، محرم کی 2 تاریخ ہے۔ میرے امام کا راستہ روکا گیا۔ میرے امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ حر نے کہا اس جگہ کا نام ہے کرب و بلا۔ میرے امام گھوڑے سے اتر پڑے، فرمایا ہاں یہی کرب و بلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت نبوت کے مہکتے ہوئے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے گرایا جائے گا اور یہیں پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا جائے گا۔ کربلا کے میدان میں محرم کی 2 تاریخ کو میرے امام کا لشکر قافلہ خیمہ زن ہو جاتا ہے، دوسری طرف حر کا لشکر لگ جاتا ہے۔ حر نے خط لکھا، ابن زیاد کو حالات سے اطلاع دی کہ یہاں پر ہم نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک دیا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس میں خط پہنچا، اس نے ابن سعد کو بلایا، کہا کہ تم ایران کے اندر جو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے جا رہے تھے ابھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم کربلا میں پہنچو، امام حسین آئے ہوئے ہیں، ان سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو۔ ابن سعد یہ کوئی معمولی صحابی کا بیٹا نہیں ہے، یہ ابن سعد وہی ہیں جن کے باپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں یہ۔ وہ جانتے تھے امام حسین سے جنگ کرنا اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، وہ تیار نہیں ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم امام حسین سے مقابلے کے لیے نہیں جاؤ گے تو رے کی حکومت جو تم کو دی گئی ہے وہ تم سے واپس لے لی جائے گی۔ اس نے کہا رات بھر مجھے غور کرنے دو، ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف نواسہ رسول سے جنگ ہے۔ رات بھر کشمکش جاری رہی، آخر شیطان غالب آیا، دنیا کی محبت غالب آئی۔ دوسرے دن آ کر کے کہا کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے، میں امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ 4000 کا لشکر لے کر کے ابن سعد پہنچ گیا کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچا ہے پھر لشکر ابن زیاد بھیجتا رہا یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کا 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آپ سوچے 82 افراد ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے ابن زیاد اتنا خوف زدہ ہے، 1000 بھیجا، 4000 بھیجا، پورا 22,000 یعنی 100 گنا سے بھی زیادہ لشکر بھیج دیا۔ اسے پتا تھا یہ گرچہ 82 افراد ہیں لیکن ان کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو میں کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور کربلا کے میدان میں یہ ثابت بھی ہو گیا تھا اگر 1000-2000 کا لشکر ہوتا تو کبھی بھی امام حسین پہ وہ فتح نہیں پا سکتے تھے۔ اب ادھر جب محرم الحرام کی 7 تاریخ آئی، ابن زیاد کا آرڈر آیا کہ پانی امام حسین پہ بند کر دیا جائے۔ 7 تاریخ کو
میرے امام کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں ابن زیاد نے جب حالات لکھ کر کے بھیجے، میرے امام نے کہا کہ ایسا کرو، رات کے وقت میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، رات کا وقت ہے۔ امام حسین نے 20 سواروں کو لیا، ادھر ابن سعد نے 20 کو لیا، دونوں کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ امام حسین نے کہا میں یہاں پہ خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا تو میں آیا ہوں، اب اگر رائے بدل گئی ہے تو ایک کام کرو، یا تو مجھے دوبارہ مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف پلٹ جانے دو، یا پھر مجھے سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں پہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی اپنی گزار دوں گا، یا پھر مجھے ڈائریکٹ یزید کے دربار میں لے چلو، میں خود اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ یہ تینوں باتیں لکھ کر کے جب ابن سعد نے ابن زیاد کے پاس بھیجا تو ابن زیاد نے کہا باتیں تو امام حسین کی بڑی اچھی ہیں، باتیں معقول ہیں۔ دربار میں شمر موجود تھا، اس نے کہا ابن زیاد آج امام حسین تمہارے قابو میں ہے، آج موقع ہے، اگر آج وہ تمہارے قابو سے نکل گئے تو قابو میں آنے والے نہیں ہے۔ اور ابن سعد تو امام حسین کی محبت رکھتا ہے، اس لیے تمہیں جو ہے وہ بہکانا چاہتا ہے۔ اس وقت جب شمر نے بہکایا امام حسین کے بارے میں، ابن زیاد کی رائے بدل گئی، اس نے خط لکھا کہ امام حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس میں بھیج دو۔ اور شمر سے کہا جاؤ، اگر وہ امام حسین سے جنگ نہ کریں تو پہلے ابن سعد کا سر کاٹ کے میرے پاس میں بھیج دینا۔ شمر کربلا کے میدان میں پہنچا، ابن زیاد کا خط دیا۔ جب ابن سعد نے دیکھا تو کہا شمر تو بہت بری خبر لے کر کے آیا ہے۔ کہا لشکر میرے حوالے کرو گے یا جنگ کرو گے؟ کہا لشکر تو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، امام حسین سے میں خود جنگ کروں گا۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ آ گئی، عصر کا وقت ہے۔ امام حسین اپنے خیمے کے پاس اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ لگ گئی، تبھی آپ نے شور سنا تو بیدار ہوئے اور کہا سیدہ زینب سے ابھی ابھی میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسین ان قریب تم ہماری بارگاہ میں آنے والے ہو۔ سیدہ زینب پکار اٹھی واہ حسین واہ حسینہ۔ جب حضرت امام حسین نے لشکر کی آواز سنی تو حضرت عباس علمبردار سے کہا دیکھو کیا بات ہے، گئے اور جا کر کے خبر لائے کہ یزیدیوں نے حملہ کرنے کے لیے بگل بجا دیا ہے۔ امام نے کہا ان سے جا کر کے کہہ دو آج ہمیں موقع دیا جائے، کل جنگ کریں گے، آج کی رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، عاشورہ کی رات ہے۔ میرے امام نے فرمایا ایک دن کی مہلت لے لو۔ جب ابن سعد کے پاس پیغام پہنچا اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا جائے؟ ساتھیوں نے کہا اگر کوئی دشمن بھی مہلت مانگے تو اس کو بھی دے دینا چاہیے، یہ تو نواسۂ رسول ہے۔ رات کا وقت ہوا، میرے امام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، عاشورہ کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں میں تم سے راضی ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے جو بھی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین کی اہل بیت کھڑے ہو گئے، کہا امام آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، آپ کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک ایک کر کے حضرت مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، کہا امام جب تک نیزہ ہے آپ کی حمایت میں نیزے سے لڑوں گا، نیزہ ٹوٹ جائے گا تلوار سے لڑوں گا، تلوار ٹوٹ جائے گی پتھر سے لڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا۔ حضرت زہیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امام اگر مجھے آپ کی راہ میں اگر شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، میری راکھ کو جلا کر کے اڑا دیا جائے 70 مرتبہ، اگر ایسے ہی کیا جائے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 1000 جانے دیں، ایک ایک کر کے تمام جانے میں آپ کے قدموں میں قربان کر دوں گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے امام نے کہا ٹھیک ہے آج کی رات عبادت کرتے ہیں۔ اہل بیت کے خیمے میں عبادت کا ماحول بنا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبادتوں کا لطف اٹھایا جا رہا ہے، ادھر یزیدی سو رہے ہیں۔ میرے امام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو سونے سے تول دیتا، آپ کو مال و دولت کے انبار دے دیتا۔ میرے امام کو پتا تھا اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی قیامت تک کے لیے روایت قائم ہو جائے گی، جب نبی کا نواسہ ایسے شخص کی بیعت کر سکتا ہے تو پھر فاسق و فاجر کی بیعت کرنا درست ہے۔ میرے امام نے بتا دیا جان دینے کے لیے میں تیار ہوں، اہل بیت کا جو ہے وہ مقدس خانوادہ لٹوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست
در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ حسین بلا شاہ گلگوں قبا، وہ حسین بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، تیرے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، اے اللہ کربلا والوں کا واسطہ، اہل بیت نبوت کا واسطہ، اے اللہ
ہم سب کی اس مقدس مجلس میں حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجلس پاک کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں مولا ہمارے دلوں میں مولا ایمان کی محبتوں کے چراغ روشن فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں دور فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال میں کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ اہل سنت و جماعت کے جائز کاروبار میں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے مقابر، مساجد، مکانات، دکانات و کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرض داروں کو بارے قرض سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی مولا اپنے دل میں نیک جائز تمنا رکھتا ہے اللہ مقدس شہزادوں کے صدقے میں مولا تمام کی دلی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی کربلا والوں کے اسوہ و طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان شہیدان محبت کی قربانیوں کے صدقے میں مولا ہمارے دلوں میں بھی قربانی اسلام کا جذبہ پیدا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔